أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو. محترم خواتین و حضرات، جب ہم اس سورت کی تفسیر میں جاتے ہیں، جب ہم اس پر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن سے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ایک تو ان کا حل آ جاتا ہے، دوسرا ہمارا ضمیر، ہماری روح اور ہماری زندگی بہت ہی پرسکون بن جاتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکوثر پڑھی ہے، پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس سورت کو لکھ کر مکہ مکرمہ میں لٹکا دیا. اور اسی کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے کہ جو یہودی کافر تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اس جیسا ایک قرآن ہم بھی لکھتے ہیں تاکہ ہم نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ثابت کر سکیں، کیونکہ ان کے گمان میں تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ہے یا پھر ان کی من گھڑت چیزیں ہیں، من گھڑت کہانی ہیں. تو اس کے ساتھ انہوں نے عرب کے وقت، جو اس وقت عرب کا بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی مشہور مصنف تھا، شاعر تھا، اس کو کہا کہ آپ ہمیں اس جیسی ایک سورت یا پھر اس جیسی ایک کتاب بنا کے دیں تاکہ ہم ان کا مطلب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکیں. تو جب یہ بات اس مصنف نے سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں تو میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں. تو یقیناً یہودی اس پر بڑے تجسس میں آئے اور کہنے لگے کیا شرائط ہیں آپ کی. اور ایک طرف سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا تھا، اور دوسری طرف اس مصنف نے کچھ شرائط رکھ دی. اور وہ شرائط کیا تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے 2 سال، اس سے کم و بیش عرصہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے دے دیجئے اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کام کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. یعنی میں اس جیسی ایک کتاب آپ کو لکھ کے دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ میرا راشن، میری گھر کی ضروریات اور میرا رہن سہن، یہ سب کچھ آپ کے ذمہ ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ مجھے دے دیجئے، میں آپ کو اس جیسی ایک کتاب لکھ کے دے دیتا ہوں. اس کے بعد وہ یہودی اور وہ کافر تھے، وہ جلدی سے مان گئے. انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، آپ بے شک یہ اپنے پاس رکھ لیجیے. تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا، جب اس مصنف نے ایسی کتاب لکھنے کی کوشش کی اور وہ لکھتا گیا، جب 2 سال یا اس سے کم و بیش عرصہ مکمل ہوا تو وہ اپنی وہ کتاب لکھی ہوئی لے کر آ رہا تھا. تو اسی وقت، اس سے تھوڑا سا پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ کوثر کی وحی اتاری تو صحابہ کرام نے اس کو لکھ کر مکہ مکرمہ میں لٹکا دیا، اور جب وہ شخص آ رہا تھا تو اس نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ وہ سورۃ کوثر لکھی ہوئی تھی، تو اس نے اس سورت کو پڑھا، اور جب پڑھا تو پھر وہیں کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری کتاب پھاڑ دی، اور کہیں پہ آتا ہے کہ اس نے پھینک دی۔ کیونکہ اس نے جب یہ سورت، ایک چھوٹی سی سورت پڑھی، تو اس کے خیال میں اس چھوٹی سورت کی ایک آیت کے مطابق بھی اس کی پوری کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ چھوٹی سی سورت، اس کی 3 آیتیں، یہ بھی اس کی ساری کتاب سے اعلیٰ اور بلند نظر آ رہی تھی، تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں آج کل جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے روزی کا، وہ ہے رزق کا۔ ہم رزق حاصل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں اپنانا چاہتے۔ جس طرح کسی شخص نے، کسی مصنف نے کیا خوب لکھا، کسی قاری نے کیا خوب لکھا کہ ہم جو مسلمان ہیں یہ اسلام پر مرنا تو چاہتے ہیں، اسلام کے نام پر مر تو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر جی نہیں سکتے۔ یقیناً آج کل ہماری ساری حالت ویسی ہی ہو گئی۔ کیونکہ ہم نے یقین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، ہم نے صرف لوگوں کی باتوں کو سنا، اس پر یقین نہیں کیا، سن کر واہ واہ یا ماشاءاللہ کی داد دے دی، اس کے بعد 5 منٹ بعد وہ بات ہمارے دماغوں میں سے اڑ جاتی ہے۔ تو جب یہ صورت ہمارے پاس آئی تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ جیسا کہ اپنے نام سے منسوب ہے حوض کوثر۔ یقیناً حوض کوثر آپ سب جانتے ہوں گے، وہ قیامت والے دن، فیصلے والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ ایک طرح سے آپ اسے مشروب سمجھ لیں، اور یہ جنتی مشروب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام پر سب سے پہلے آپ مجھے پائیں گے۔ یقیناً یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صورت ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری دنیاوی زندگی میں کس طرح بہتر ثابت ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے۔ اس سورہ کو روز پڑھنے سے آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس سورت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے سے آپ کے گھر میں غیب سے رزق آنا شروع ہو سکتا ہے، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا ان کے گھر آنا شروع بھی ہو گیا۔ لیکن جب پہلی بات میں نے آپ کو کہی کہ آپ کا یقین اس عمل میں ہونا لازمی ہے، کیونکہ یقین کے بغیر کوئی کام بھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اس سورت کو 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ پڑھے گا جمعہ کے دن، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوگی، اور جو شخص اس کو 7 دن تک پڑھتا رہے گا متواتر، اس کے گھر میں بھی خیر و برکت نازل ہوگی۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس سورہ کو 41 دن تک 7 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں اگر کوئی اولاد یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ حل بتا سکتی ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے دشمن کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ جب یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ کلام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے صدقے آپ کی جو نسل ہوگی اس کو زندہ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے گھر میں رزق کی بے بہا دولت
شروع کر دے گا، اور جس سے آپ کو غیب کی طرف سے رزق حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح جب اٹھیں نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر سے پہلے بھی یہ کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کھایا پیا کچھ نہ ہو۔ اس وقت آپ نے اس سورہ کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کو ضرور پڑھنا ہے، اور 141 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ تو یہ کام آپ متواتر کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے گھر میں سکون، رزق اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ آپ بہت جلد ہر پریشانی سے نکل آئیں گے۔ اور اس سورہ کی جو آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ نام و نشان ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے، اور یقیناً یہ آپ کو آپ کے دشمن سے بھی محفوظ رکھے گی، اور انشاءاللہ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو اس کو اس دنیا کا کوئی بھی شخص، اس دنیا کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر قوی یقین ہے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اور میں آپ سب بھائیوں کو آخر پر ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میں نے یہ عبادت سمجھ کر آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں لائیے، اور اس سے پہلے اپنا اللہ پر یقین کو مضبوط کیجئے، اور یقین کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی طرح سے عمل بھی تب شروع ہوتا ہے جب انسان یقین کرتا ہے۔ یقین کے آگے کا مرحلہ عمل کا ہوتا ہے۔ جب یقین پختہ ہو جائے تو انسان خود بخود عمل کی طرف چلتا ہے، اور جب انسان عمل کی طرف چلتا ہے تو اللہ کو اس کی عاجزی، اللہ کو اس کے دل کی ہر چیز نظر آ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان پرخلوص اور پر اطمینان ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں رہتا کہ وہ غلط ہو۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں عام ہو چکی ہیں، جن میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، منافقت، اور اس کے ساتھ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ مہربانی فرما کے ان چیزوں سے پرہیز کیجئے اور اپنے آپ کو